میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹی سی لڑکی کو ملازمہ رکھا تھا جس کے ماں باپ کسی حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ وہ بچی سارا دن میرے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ کئی بار میری بیوی چھوٹی سی بات پر بچی کو بری طرح سے پیٹ دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا اور میرا اکثر بیوی سے جھگڑا ہو جاتا۔ دفتر کے کام سے ایک ہفتے کے لیے جب اسلام آباد گیا، دوسرے ہی روز پولیس کا فون آ گیا کیونکہ میری بیوی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل سائن کرنے کے لیے دوسرے شہر آیا تھا، لیکن ایک انجانے نمبر سے کال آئی تو حیران رہ گیا۔ پتہ چلا کہ پولیس کا نمبر ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا میرے ساتھ کیا کام؟ انہوں نے ایسی بات بتائی کہ وہ ڈیل وہیں چھوڑ کے مجھے واپس بھاگنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، اور میں حیران ہوا کہ اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے تو میں نے خود پولیس سے کہا کہ میری بیوی کو یہاں سے لے جائیے، کیونکہ میری بیوی نے ایک دن میں 4۔ جب انسان اپنی کہانی سناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جہاں سچ اور جھوٹ دونوں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا معاملہ کچھ اور تھا۔ میں نے نہ تو اپنے آپ کو معصوم سمجھا اور نہ ہی اپنے آپ کو ظالم مانا۔ میں نے بس اپنی زندگی کے وہ پہلو دیکھے اور جھیلے جو قدرت نے میرے نصیب میں لکھ دیے تھے۔ میری شادی ذکیہ کے ساتھ ہوئی۔ ذکیہ بظاہر ایک بہت اچھی عورت تھی۔ اس کے اندر حسن بھی تھا اور نرمی بھی، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا حد سے زیادہ جذباتی ہونا تھا۔ وہ رشتوں کو شدت کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ ہر وقت بس اسی کو درکار رہے، اسی کے ارد گرد گھومتا رہے اور اسی کے ساتھ وقت گزارے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا دائرہ ایک شخص کے گرد نہیں گھومتا۔ مرد کے لیے بیوی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی پوری دنیا نہیں بن سکتی، کیونکہ مرد پر اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسے گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، عزت اور مقام بھی بنانا ہوتا ہے، اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ بھی دینا ہوتا ہے۔ میری زندگی بھی اسی کشمکش میں گزرتی رہی۔ میں ایک کاروباری آدمی تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بزنس کو بڑھاؤں، اس کو کامیابی کی نئی منزلوں تک لے جاؤں، لیکن یہ کام کوئی آسان نہ تھا۔ کاروبار کرنا گویا آگ کے دریا کو عبور کرنے کے برابر ہے۔ اس میں دن رات کی محنت بھی چاہیے ہوتی ہے اور صبر کا سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے، اور کئی بار نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اسی دوڑ میں ڈال دیا تھا، مگر ذکیہ کو یہ سب کچھ بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت گھر میں گزاروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، اور اگر میں دیر سے گھر پہنچتا تو بار بار فون کر کے کہتی کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، تمہارے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے شروع میں یہ سب باتیں برداشت کی، لیکن وقت کے ساتھ یہ میرے لیے بوجھ بنتی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب وقتی باتیں ہیں، اور جب ہماری زندگی میں ایک بچہ آ جائے گا تو ذکیہ کی سوچ اور ترجیحات بدل جائیں گی۔ کسی نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کی دنیا بچے کے گرد گھومنے لگتی ہے، پھر وہ شوہر کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتی۔ اس وقت مجھے بھی یہی لگا کہ شاید یہ ایک حال ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں خوشخبری بھی دے دی۔ ذکیہ امید سے تھی اور میں پہلی بار باپ بننے والا تھا۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی۔ ذکیہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ بچے کے ساتھ گزارے گی اور میں اپنی توانائیاں کاروبار پر لگا سکوں گا۔ لیکن حقیقت ہمیشہ انسان کی توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ جیسے جیسے مہینے گزرنے لگے، ذکیہ کی طبیعت اور رویہ بدلتا گیا۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی رو دیتی، کبھی چھوٹی سی بات پہ ضد کر بیٹھتی اور کبھی میرے قریب ہو کر عجیب سا سکون تلاش کرتی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اسے سمجھاؤں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، مگر میرے اندر ہر وقت کاروبار کے مسائل کا دباؤ رہتا تھا اور میری توجہ اکثر ادھر ہی لگی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتی اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، لیکن اس کے جذبات اور میری منطق ایک دوسرے سے کبھی میل نہ کھا سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ یہ لمحہ زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پہ تھکن اور خوشی کا امتزاج دیکھا۔
اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ بار بار اپنی بچی کو دیکھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سا اعتماد جتاتی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ جی ہمارا رشتہ اب اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ یہ ننھی سی جان میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس کے لمس نے میرے سارے دکھ اور تھکن بھلا دی تھی۔ شروع کے دنوں میں واقعی ذکیہ نے اپنی ساری توجہ بچی پر مرکوز کر دی۔ وہ ہر وقت اس کے گرد رہتی، اسے گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی ہنسنے لگتی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ مجھے شکایت نہیں کرے گی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پھر وہی پرانی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ ذکیہ کہنے لگی کہ میں اس کے لیے پہلے جیسا نہیں رہا، میں گھر آ کر بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا اور ہمارا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، کاروبار کے چکر میں کبھی نقصان اٹھاتا، کبھی کامیابی ملتی، لیکن دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے، مگر وہ الٹا مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی۔ اس کا یہ رویہ مجھے اور بھی تنہا کر دیتا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں زیادہ وقت باہر گزارتا ہوں تو وہ اسی کے لیے ہے تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن اس کے لیے یہ باتیں صرف بہانے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس رہوں اور یہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ذکیہ کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا یا پھر میری زندگی میں کوئی اور ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کے شک اور سوال مجھے اندر سے تھکا دیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں تھکا ہارا گھر آتا اور سکون چاہتا، لیکن ذکیہ کسی معمولی سی بات پر بحث شروع کر دیتی۔ اس وقت مجھے لگتا کہ شاید میں نے شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن پھر جب اپنی بیٹی کو دیکھتا تو دل کو تسلی دیتا کہ یہ سب کچھ اسی ننھی سی جان کے لیے برداشت کرنا ہے۔ ذکیہ کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کو ہماری زندگی میں لے آتی۔ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو تو وہ مجھ پہ نکالتی۔ میں اسے کہتی کہ میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہ آتی۔ اس کے نزدیک محبت کا مطلب یہ تھا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور سب کے سامنے صرف اس کی بات کو ترجیح دوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اس کے دل کا شک کبھی ختم نہ ہوا۔ میں کئی بار سوچتا کہ اگر میں واقعی اتنا ہی برا ہوتا تو پھر وہ مجھ سے ہر وقت قریب رہنے کی خواہش کیوں کرتی ہے۔ وہ بار بار کہتی کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے، تمہارے لیے میرا وجود شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا ہر دن اسی کے لیے محنت میں گزرتا، میرا ہر خواب اسی کے لیے تھا، وہ میری ہر دعا اسی کی گرد گھومتی تھی۔ مگر شاید عورت کا دل مرد کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے مطمئن ہوتا ہے، اور میں جو موجودگی اسے دے نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہماری بیٹی کو اپنی ماں کے گھر چھوڑا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی کیونکہ 2 دن پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ کھانے کے ٹائم پر گھر آ جائیے گا، میں اپنی ساری تیاری کر لوں گی، آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی، مل کر کھائیں گے تاکہ کچھ اچھا وقت بھی گزار سکیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی اس کا یہ اقدام کرنا اچھا لگا کہ چلو اسے ہمارے رشتے کی فکر تو ہے، اور میرے وقت کے علاوہ وہ اور چاہتی ہی کیا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بہت اچھا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری 3 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں آفس سے نکلنے لگا ایک بڑا ضروری کلائنٹ آ گیا۔ مجھے لگا تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جائے گا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا تو کہہ دوں گا ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، لیکن یہ کلائنٹ اٹھ بھی نہیں رہا تھا اور باتیں بھی بڑی ضروری کر رہا تھا، اور کرتے کراتے 2 ڈھائی گھنٹے گزر گئے۔ جب میں واپس گیا تو شام ہو چکی تھی، کھانا ابھی تک ٹیبل پہ پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن میں نے اسے سوری بولنے کی بجائے کہا کہ ضروری کام تھا، تم کھانا کھا لیتی، اب میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کہوں گا کہ ہاں میری غلطی ہے تو یہ اور زیادہ جھگڑا کرے گی، لیکن وہ چپ ہو گئی، اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ ان 9 مہینوں میں ہماری ایسی لڑائی ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے اتنے جھگڑے کیے کہ بتا نہیں سکتا۔ مجھے بھی اب اس پہ غصہ آنے لگا کہ اس نے ہر ٹائم کے ملکہ جذبات بنے رہنے سے چڑ ہونے لگی۔ ہماری پہلی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، دوسرا بچہ بہت جلدی میں آ رہا تھا،
لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے بیٹے سے نواز دیا، فیملی تو پوری ہو گئی، لیکن اب میری بیوی کو 2 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا پڑتا اور میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا۔ پورا دن آفس میں گزار آتا تھا، میرا آفس کا کام بھی اچھا جا رہا تھا۔ شاید اللہ بچوں کا رزق میرے پاس بھیج رہا تھا کہ کام تو بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن ایسے میں میری بیوی مجھ سے نظر انداز ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اتنی زیادہ چڑچڑی، جذباتی اور نفسیاتی بن جائے گی۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ عورت کاموں سے بھی گھبرا جاتی ہے، اور اب 2 بچے ہو گئے ہیں، تم کسی کام والی کو گھر میں رکھ لو، تمہاری بیوی کے دماغ اور جسم کو آرام ملے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مشورہ تو یہ اچھا تھا، میں گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لیتا، لیکن آج کل نوکرانیاں بڑی تنگ کرتی تھیں۔ 1 مہینے میں 20 چھٹیاں کر لیتی اور باقی 10 دن آتی، ایسے میں ان کا کیا فائدہ ہوتا؟ ایک طرف پیسے بھی دینے پڑتے اور دوسری طرف کام کا بوجھ پھر بھی وہیں کا وہی رہتا۔ ایسی نوکرانی رکھنے سے تو الٹا سر میں درد ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ آ کے کہتی کہ آج طبیعت خراب ہے، کبھی کسی عزیز کا بہانہ بنا دیتی، اور میری بیوی بھی ان باتوں پر مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ یہ وقتی حل تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل سکون نہیں دے سکتا۔ اسی دوران کسی نے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا۔ یہ لڑکی عمر میں کم تھی، لیکن حالات نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، کچھ رشتہ دار ضرور تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو پالنے یا اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھا۔ وہ لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ یہ کسی کے گھر رکھوا دی جائے، جہاں وہ چند کام کاج کے کر لے اور بدلے میں اسے رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی مل جائے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کو اپنے گھر لے آؤ، یہ تمہاری بیوی کے لیے بھی سہارا بن جائے گی اور بچے کو بھی سنبھال لے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ وہ کیسی ہے۔ میرا دوست مجھے لے کر گیا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے ترس پیدا ہوا۔ وہ عمر میں واقعی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں محنت اور معصومیت دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ بھی تھی، جیسے دنیا نے اس کو ابھی تک سکون کا لمحہ نہیں دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گی، بلکہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں کی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر نبھائے گی۔ میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، بس دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کے بعد میں نے بیوی کو ساری بات بتائی اور ذکیہ واقعی اس بات پر خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی آ گئی تو اس کے کندھوں سے بڑا بوجھ اتر جائے گا، کیونکہ اب تک وہ سارا دن بچے کو سنبھالتی اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی اور اکثر تھکن سے چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون دکھائی دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ لڑکی واقعی تمہارے کہنے کے مطابق محنتی اور معصوم ہے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ میں نے بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو، یہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے، اس لیے اس سے بڑے بڑے کام نہ کروانا، اس کو بس چھوٹے موٹے کام کرنے دینا، جیسے بچوں کے ساتھ کھیل لینا، ان کو سنبھال لینا، یا اگر 2 4 برتن پڑے ہوں تو دھلوا دینا، کھانے کے برتن لگوانا یا ہلکی پھلکی صفائی کرنا، یہی سب اس کی ذمہ دینا۔ زیادہ بوجھ ڈالو گی تو وہ سنبھال نہیں پائے گی اور پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ میری بیوی نے فوراً کہا کہ مجھے تو اتنا ہی کافی ہے، اگر وہ صرف بچوں کو ہی دیکھ لے تو میری بڑی مدد ہو جائے گی، کیونکہ جب میں کھانا پکاتی ہوں یا گھر کے دوسرے کام کرتی ہوں تو بچی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کام نہیں کروائے گی۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ شروع میں وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، ہر کام کرنے سے پہلے پوچھتی کہ میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں۔ میری بیوی نے بھی نرمی سے اسے سمجھایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سے جتنا ہوگا اتنا ہی کرنا ہے، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کرنا۔ اور واقعی وہ لڑکی بہت محنتی نکلی۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں گھر کا ماحول سمجھ لیا، بچے کو گود میں لے کر کھیلتی بھی اور سنبھالتی بھی۔ اگر میری بیوی کام میں مصروف ہو جاتی تو وہ بچی کو بلا پھسلا کر خاموش کر دیتی، اور یہ دیکھ کر ذکیہ کا دل بوجھ کم ہو گیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آنے والا ہے، کیونکہ 3 4 دن تک ذکیہ نے نہ تو مجھے فون کیا
اور نہ ہی کسی قسم کی شکایت کی۔ پہلے تو وہ دن میں کئی بار کال کر کے کہتی کہ میں اکیلی ہوں، بچے کو سنبھالنا مشکل ہے، تم باہر بیٹھے اپنی موج مستی کر رہے ہو۔ یہ تانے میرے لیے زہر بن جاتے تھے، لیکن اب وہ بدل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور بچی کو بھی سنبھال رہا ہے۔ میرے دل میں شکر کا جذبہ جاگا کہ بالآخر میری ترکیب کام آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ قدم میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوگا، کیونکہ اگر بیوی کا موڈ ٹھیک رہے گا اور گھر کے کام بآسانی چلتے رہیں گے تو مرد کے لیے بھی سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں پوری توجہ اپنے کاروبار پر دے سکوں گا اور گھر کے جھگڑوں اور شکایتوں سے بچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں میری زندگی آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ یہ بہت زیادہ محنتی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا بیٹا بھی ابھی چھوٹا تھا، اس کو پورا دن گود میں اٹھائے رکھتی کیونکہ اسے گود کی عادت تھی۔ اس کے اس رویے نے میری نظر میں اسے ایک خاص حیثیت دے دی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے لیے کپڑے جوتے کا انتظام کر لینا اور ایک چھوٹے والے کمرے میں بستر لگا دینا، کیونکہ ہمارا گھر ماشاءاللہ بڑا تھا لیکن گھر میں رہنے والے ہم 2 ہی لوگ تھے۔ اس پر ذکیہ نے کہا کہ پورا کمرہ دینے کی کیا ضرورت ہے، بچے کے کمرے میں سو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، برا لگتا ہے، کمرہ دے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ آخر کار مان گئی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا مریم کے چہرے پر ایک چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے فوراً اسے بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے، تمہیں کیسے لگی؟ اس نے گھبرا کر کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور کہا، نہیں بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو منہ پہ لگ گئی۔ میں نے اس کے اس جواب پر سختی سے کہا کہ اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں یہ، تم نے مالکن کی کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سر جھکایا اور کہا کہ نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائے گا، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ تو مالکن ہے، وہ کیوں تمہیں ڈانٹیں گی؟ تم تو اچھا کام کرتی ہو۔ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائیے گا، بس موج مستی میں چوٹ تو لگ سکتی ہے نا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا، ہمارے بھی بچے تھے اور وہ بھی کسی کی بچی تھی۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بیچاری کبھی کبھی شاید انہیں یاد بھی کرتی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ جس لڑکی ہمارے گھر میں آرام اور سکون کا سبب بن سکتی ہے، اس کی محنت اور معصومیت نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ ایک دن میں اور ذکیہ بچے کو لے کر ایک ہوٹل گئے تاکہ تھوڑا باہر کا ماحول بدل جائے۔ بچے جو خوش کرنے کے لیے میں نے مریم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ بچے کا خیال رکھ سکے۔ میں نے اسے ٹیبل پہ بٹھا دیا، لیکن ذکیہ نے فوراً کہا کہ اسے سائڈ پر بٹھا دو۔ میں نے کہا، نہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ سائڈ پہ کیوں بیٹھے گی اور کہاں بٹھاؤں؟ سائڈ پہ جہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذکیہ کہنے لگی کہ دروازے کے پاس بٹھا دو۔ میں نے پھر کہا کہ یہ ہمارے ساتھ آئی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ پھر میں نے اس کے لیے بھی ایک ڈیل منگوا لیا تاکہ وہ کھا سکے۔ اس پر ذکیہ ناراض ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کھا لے گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، اچھا، اس کا تو بڑا احساس ہے آپ کو، لیکن میرا تو کبھی احساس نہیں کیا۔ مجھے تو روتا ہوا چھوڑ کر آفس چلے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ پرانی باتیں یاد کرتی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، اب کیا تم اس لڑکی کے ساتھ مقابلہ لگاؤ گی؟ ذکیہ نے غصے میں کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے کہنے پر بڑی مشکل سے وقت نکالا میں نے۔ تم نے کہا تھا کہ بچوں کو کسی ہوٹل لے جاتے ہیں، میں آیا ہوں نا، بس اسی کو میری طرف سے زیادہ سمجھو۔ یہ میں نے تمہارے لیے بہت زیادہ کیا ہے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ذکیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بچے کھا کر خوش تھے، مریم بھی بچوں کے ساتھ خوشی سے کھیل رہی تھی، لیکن ذکیہ اپنی ناراضگی چھپائے نہیں رکھ سکتی تھی۔ بچوں کو لے کر گھر چلی گئی اور اس کے بعد وہ مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگی۔ سچ کہوں تو اب مجھے اس کی ان حرکتوں پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایک طرف اپنا وقت اور توانائی اس گھر کے لیے لگائی ہے اور دوسری طرف بیوی کی ناراضگی سہنی پڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید عورت کا دل سمجھنا مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو، اس کا ہر شکوہ سن کر حل کیا جائے، لیکن مرد اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں الجھ کر
اس خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایک میری بیوی کی قسمت ہی بری تھی کہ جب بھی وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی یا جب اس کو میری ضرورت ہوتی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اسی دن کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ بدمزگی ہو جاتی تھی اور سارا کچھ خراب ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے مجھے منانے کی خاطر اور اس رشتے کو ایک خوبصورت رخ دینے کی خاطر کہا کہ ہم بچے مریم کے پاس چھوڑ کر لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں گاڑی میں کچھ کام ہے وہ ٹھیک کروا کے آتا ہوں، پٹرول وغیرہ ڈلواتا ہوں، تو اتنے میں تم تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ راستے میں مجھے میرے دوست مل گئے اور میں ان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا اور واپسی پر ٹریفک جام ہو گیا اور گھر آیا تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور میری بیوی جو کہ شاید تیار ہوئی تھی لیکن اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے، بس اس کے چہرے پہ میک اپ لگا ہوا تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تیار تو ہوئی تھی لیکن دیر کی وجہ سے اس نے پھر سے گھر والے کپڑے پہن لیے تھے۔ میں نے معافی مانگی تو کہنے لگی مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن آپ مجھے وقت دینا نہیں چاہتے، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کہا کہ یہی بات ہے۔ وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ کہ اب تو میں کبھی کبھی یہ سوچنا شروع کر دیتا تھا کہ اس سے جان چھڑوا لوں۔ یہ صرف غصے میں ہی سوچتا تھا کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، ایسا تو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک دن تو غلطی سے میرا اس پہ ہاتھ بھی اٹھ گیا اور اس کے بعد سے شاید اس کے دل میں میرے لیے جو آخری بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، ہماری بہت جھگڑے ہوئے تھے لیکن میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بری طرح سے مریم پہ ہاتھ اٹھا رہی تھی اور اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اس طرف گیا تاکہ اس جھگڑے کو ختم کر سکوں۔ میں نے اس کے بازو سے اسے روک لیا اور پوچھا کیا ہوا ہے، کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ غصے میں کہا کہ اس نے ہمارے بچے کو گرا دیا۔ میں نے تھوڑا سا حیرت سے کہا کہ ایک تو بچے ہیں گر جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے بھی تو بچہ گر سکتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور کھیل رہا تھا، مجھے کوئی ظاہری مسئلہ نظر نہیں آیا۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اچانک زور سے رونے لگتے ہیں اور پھر کچھ لمحوں بعد ہی خود ہی چپ ہو جاتے ہیں یا کسی دوسری چیز میں دل لگا لیتے ہیں۔ ہاتھ میں اگر کوئی کھلونا یا ٹافی آ جائے تو فوراً رونا بند کر دیتے ہیں جیسے چوٹ ہی نہیں لگی ہو۔ اس بار بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ممکن تھا کہ جب وہ گرا ہو اس وقت زور سے رونا شروع کیا ہو، لیکن چند دموں بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دھیان کو دوسری چیز نے بدل دیا ہو، لیکن ذکیہ کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہی تھی کہ مریم نے بچے کو گرنے دیا ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی اور اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات میں تحمل سے کام لینا چاہیے اور ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے کوئی تمہارے بچوں کو تھپڑ لگائے تو میں کیسے محسوس ہوگا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس نے اپنی آواز تیز کر دی اور کہا جو غلطی کرتا ہے اسے سزا ملتی ہی ملتی ہے، آپ کو کیا ہے، آپ میرے معاملے میں نہ بولا کریں، اور ویسے بھی آپ کو کیا دلچسپی ہے گھر میں، کیا ہو رہا ہے، جا کے اپنا بزنس سنبھالیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، لیکن اس کا جواب تلخ تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں رہ گیا مریم کے ساتھ جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور کہا بیٹا معاف کر دینا، تمہاری مالکن کو غصہ آیا ہے۔ مریم نے سر جھکایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا درد جاگ اٹھا۔ مجھے لگا کہ اس کا دل بہت حساس ہے اور اس نے صرف اس وجہ سے معافی مانگی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لیے کچھ لے لینا، کچھ کھا لینا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور عاجزی سے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بس کام کرنے دو، مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اس لمحے مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ ایک یتیم لڑکی جو اپنی زندگی میں بہت سہارا پائی ہو، اس کے اندر بھی اتنی عاجزی اور محنت کی طاقت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول اب ایک خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔
ایک چڑچڑی عورت جو ہر وقت بس جذباتی رہتی ہے وہ پورے گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے، اور ذکیہ اس کی پرفیکٹ مثال بن چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید میں نے ایک ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جہاں سکون کی بجائے لڑائی اور شکایت ہی بڑھتی جائے گی۔ اب ایک ہفتے کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا، مجھے کام تھا، اور میں پہلے ہی ہمارے اتنے جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا کہ اگر میں ذکیہ کو یہ بتاتا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے معلوم تھا وہ کیا طوفان برپا کر دے گی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے ناراض ہو جاتی تھی اور ایک چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس بار بھی اگر میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے گی یا شاید رو بھی دے گی۔ اسی لیے میں نے اس بات کو چھپانے کا فیصلہ کیا کہ میں جانے والا ہوں اور بس اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں گا۔ میں نے اس فیصلے کو پیچھے یہ سوچ رکھی تھی کہ ایک مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائے، کیونکہ اگر ایک مرد اپنی زندگی میں استحکام پیدا کرے تو اس کے گھر میں بھی امن قائم رہتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ ذکیہ کے ساتھ میری یہ باتیں زیادہ دیر تک چلیں گی نہیں، کیونکہ اس کی حساسیت اور اس کا غرور میرے ہر فیصلے میں رکاوٹ پیدا کرتا رہا تھا۔ تو وہی بات ہوئی جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، تو اس نے غصے اور تلخ لہجے میں کہا، ہاں جاؤ، مزے کرو، گھومو، پھر وہی تمہاری زندگی ہے، میں جہاں بچوں کے ساتھ ذلیل ہوتی ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں گھومنے پھرنے نہیں جا رہا بلکہ ایک اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، لیکن اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار مزید بڑھا دیا۔ وہ مسلسل بولتی رہی کہ مردوں کے کتنے کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں تم وہاں پر کیا کچھ کرو گے، ایک ہفتے میں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میں تو یہاں بیٹھی ہوں۔ اس نے میری طرف ایک الزام بھرا نظریہ ڈالا اور کہا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے تبھی تمہارا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ اب تم نے مجھ پر شک کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن اس نے اپنی بات پر اڑ کر کہا، شک نہیں، یقین ہے۔ اس بات پر ہمارا ماحول ایک دم سے بدل گیا اور ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جس کا اندازہ مجھے اس دن تک نہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان جذبات اور الفاظ کا تبادلہ ایک سخت لڑائی میں بدل گیا، جو شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کہا کہ واپس آ کر میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکو، اور اس نے بھی جواب دیا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی اپنی زندگی سے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خراش پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے رشتے کی بنیاد ہلنے والی ہے۔ صبح وہ مجھ سے ملی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، جوتے پہنے اور بغیر کسی کو الوداع کہے گھر سے نکل گیا۔ میں صبح 4 بجے روانہ ہوا۔ میری روح میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ میرا ذہن ایک بڑی ڈیل کے بارے میں مصروف تھا جو میں اس شہر میں سائن کرنے جا رہا تھا۔ یہ ڈیل میرے بزنس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایکسٹرا پیسے آئیں گے تو میں بچوں کے ان کے نانا نانی کے گھر چھوڑ دوں گا اور اپنی بیوی کو کسی خوبصورت ملک کے ٹور پر لے جاؤں گا۔ یہ ایک سرپرائز تھا جو میں نے چپکے سے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری شکایتیں اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ 1 مہینہ ہمارے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن اس لڑائی کے بعد مجھے ڈر تھا کہ شاید ذکیہ اس پر آمادہ نہ ہو، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دوں گا۔ جب پیسے آئیں گے وہ میرے ساتھ خوش رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ میں نے جانے سے پہلے مریم سے کچھ بات ضرور کی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ بیوی کا غصہ ہمارے گھر کے ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، بچوں کو اچھی طرح سنبھالو اور اپنی مالکن کی ناراضگی کو سمجھو کیونکہ وہ پہلے ہی غصے میں ہے۔ کوشش کرنا کہ کوئی غلطی نہ ہو ورنہ اس کا غصہ بڑھ جائے گا۔ مریم نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا کہ گھر میں میری غیر موجودگی کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ لڑکی ہمارے لیے ایک نعمت بن جائے گی کیونکہ اس کی محنت اور عاجزی نے پہلے ہی میرے دل کو چھو لیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو اپنی بیوی کے غصے اور ہمارے درمیان ہونے والی
تلخ باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں محبت اور سمجھوتے دونوں ضروری ہوتے ہیں، لیکن اکثر مرد اور عورت ایک دوسرے کی توقعات کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ رشتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اپنے تعلقات کو ایک نئے انداز سے نبھاؤں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ محبت صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ سمجھنے اور برداشت کرنے کا نام ہے۔ ابھی مجھے اپنے کام پر دوسرا ہی دن تھا کہ مجھے پولیس کے نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جب میں نے کال سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فوراً یہاں آ جائیں، بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ میری بیوی بچے تو ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فون پہ ساری بات نہیں بتا سکتے، آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ میں نے بتایا کہ میں تو یہاں سے 4 گھنٹے دور ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی آ جاؤں، اور میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہنچ گیا، کیونکہ پولیس کا میرے گھر میں کیا کام تھا۔ میں بری طرح گھبرا گیا کہ میرے گھر میں کیا ہوا تھا، میرے بچے، میری بیوی، سب کچھ ٹھیک تھے یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی پہنچا تو معاملات کچھ عجیب سے تھے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ آپ کے بچوں کو بحفاظت آپ کے سسرال چھوڑ دیا گیا ہے۔ بچوں کے نانا نانی کے گھر، اور آپ کی بیوی ہماری حراست میں ہے۔ میں نے چونک کر کہا کہ میری بیوی حراست میں کیوں؟ میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ اور مریم کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے آپ بتائیں کہ مریم کو کیسے جانتے تھے؟ میں نے بتایا کہ اس طرح دوست نے بتایا تھا، ہمارے گھر کام کرتی تھی پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے، اور بڑی اچھی لڑکی ہے، اور ہاں میں نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کی بیوی نے اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا، بری طرح سے اس میں ہاتھ اٹھایا، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ برداشت نہیں کر پائی، اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے خود قبول کیا ہے کہ میں نے غصے میں سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی نے تو بیان دے دیا ہے اور اب ان کو سزا ہوگی۔ آپ باقی معاملات ہمارے ساتھ طے کر لیں، اپنا بیان بھی دے دیں، اور اس میت کو کہاں لے جانا ہے یہ بھی بتا دیں۔ میں نے جب میت دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اتنی بڑی ظالم عورت بن جائے گی۔ اس کی جو رشتہ دار تھے ان کو بتایا گیا، وہ الگ سے پرچہ کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ پرچہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں تھا، ان کو مریم کی کوئی فکر نہیں تھی، بس وہ چاہتے تھے کہ بدلے میں کچھ پیسے دے کے ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ بچے میرے نانا نانی کے گھر تھے، ماں کو یاد کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، اور مریم کو بھی پکار رہے تھے، جو کہ مریم کے بغیر ان کو رہنے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن وہ بیچاری تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بیوی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سلاخوں کے پیچھے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ میرے اندر اتنی نفرت، اتنا زہر بھرتی ہے کہ بس مجھے جب نکالنے کے لیے کوئی بھی موقع نظر آیا تو میں نے وہیں پہ نکال دیا۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ اتنی بڑی مصیبت ہمارے خاندان میں کبھی کسی پہ نہیں ٹوٹی تھی۔ میں ہی اتنا زیادہ بدقسمت کیسے ہو سکتا تھا؟ بس پھر وہی قانونی معاملات چلنے لگے۔ جو مریم کے لواحقین تھے انہوں نے کہا ہم پرچہ کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ انہوں نے بہت وفیلا کیا، سارے خاندان کو پتہ چل گیا، پورے محلے کو پتہ چل گیا، ہماری بہت بے عزتی ہو رہی تھی۔ میری بیوی کو جیل میں منتقل کر دیا گیا، وہاں پر بھی اس کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ وہ بہت پریشان تھی، میں جب جاتا تھا وہ روتی تھی، بچوں کو یاد کرتی تھی، بچے بھی اس کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے۔ بچے بیچارے تو رہ ہی نہیں پا رہے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیا پتہ تھا کہ ہماری ماں نے کیا کیا؟ ذکیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، اور وہیں سے اسپتال بھی پہنچ گئی۔ اتنی حالت خراب ہوئی کہ اسے بیڈ ہسپتال پہ لے جانا پڑا۔ میں بھی ہسپتال گیا اس سے ملنے کے لیے، مریم کے گھر والوں سے بات کی جو اس کے چچا لگتے تھے۔
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ان کو صرف پیسے سے مطلب تھا، اس لیے ان کو پیسوں کی آفر دی، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک لگ رہے تھے۔ انہوں نے منہ مانگی قیمت وصول کی۔ مرتا کیا نہ کرتا، پیسے تو دینے ہی تھے۔ بیوی تھی، آخر میری بچوں کی ماں تھی۔ بڑی مشکلوں سے پیسوں کا انتظام کیا۔ اتنا بھی امیر آدمی نہیں تھا کہ بس جب مرضی اتنے سارے پیسے نکال سکتا۔ ذکیہ کو اس مصیبت سے نکالتے نکالتے بھی 6 مہینے لگ گئے۔ بچے کا کمزور ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، میری حالت بری ہو گئی، میں کنگال ہو گیا۔ لیکن پھر وہ جیل سے باہر نکل آئی اور بالکل بھی چڑچڑی یا غصے والی یا نفسیاتی نہیں رہی تھی، لیکن بس عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش پان تھا، جیسے اس کے اندر ایک گہرا زخم رہ گیا ہو۔ اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی دور دور رہتی تھی۔ بچوں کے قریب آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار وہ ان کے کمرے میں جاتی اور خاموشی سے انہیں دیکھتی، لیکن زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ بچے کوئی بھی شرارت کرتے وہ ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹتی تھی، بس ایک خاموش نظر سے دیکھتی اور چپ ہو جاتی، جیسے ڈانٹنے سے اس کے دل پر بوجھ پڑ جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ذکیہ اب بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی جذباتی نہیں رہی تھی، لیکن ایک طرح کا خوف اور خود اعتصاب اس کے رویے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کسی طرح اپنے گھر کو دوبارہ سہارا دے سکوں۔ میرے دل میں ایک پیچیدہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو میں اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان تھا، اور دوسری طرف میں اپنے بچوں کی فکر میں بھی مبتلا تھا کہ یہ نقصان ان پر کیا اثر ڈالے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی دونوں کے لیے سکون اور تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک گھر میں محبت اور برداشت کے بغیر زندگی کا سکون ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میری بیوی اکثر راتوں کو اٹھ کر مریم کی قبر پر چلی جاتی ہے اور جا کر معافیا مانگتی ہے، روتی ہے۔ 3-4 دفعہ اسے وہاں سے پکڑ کے لایا تھا۔ اب وہ مریم کی اچھی اچھی باتیں یاد کرتی ہے کہ وہ میرا خیال کرتی تھی، میں نے کام کرتی تھی، احساس کرتی تھی، بالکل میری بیٹی جیسی تھی۔ پتہ نہیں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کے نفسیاتی سیشن کروانے شروع کیے ہیں۔ اس سے کافی فرق پڑا، اور مجھے نفسیاتی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیوی کو اس مقام پر پہنچانے میں آپ کی اپنی بھی غلطی ہے، کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ آپ سے صرف ٹائم مانگا، نہ کسی پیسے کی ڈیمانڈ کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن آپ وہ بھی نہ دے سکے۔ محبت مانگی، وہ بھی نہ دے سکے، اسی لیے ان کے اندر بے چینی بڑھتی گئی، جو اس طرح سے باہر نکلی۔ اور اب ان کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میں سارے شوہروں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نصیب میں کھانا تو انسان کا ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، کھانا تو کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ اپنی بیویوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی گئی ہے، نہ سمجھا کریں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ ان کا خیال کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، محبت دیا کریں، وقت دیا کریں، یہی کافی ہے، کیونکہ عورت کا دل اس چیز سے جڑتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اگر اس کو یہ سب نہ ملے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی میں اکیلا محسوس کرتی ہے۔ میں نے یہ سچ اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ ایک مرد کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ کتنے بڑے کاروبار کا مالک ہے یا کتنے پیسے کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے۔ میری بیوی اب بدل گئی تھی، وہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ وہ راتوں کو قبر پہ جا کر معافی مانگتی رہتی تھی اور دن میں خاموش ہو کر اپنے گناہوں پر سوچتی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح دیکھا، لیکن ایک درد کے ساتھ، کیونکہ انسان کی غلطی پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے، اس کے اثرات زندگی بھر کے لیے رہ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صبر اور محبت کا رویہ اختیار کیا اور کوشش کی کہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو سکے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ محبت وقت پر دینے اور سمجھنے سے جنم لیتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کہانی سب کو ایک سبق دے گی۔ رشتے میں صرف پیسہ اور سہولت کافی نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور وقت دینا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہی چیز رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کی زندگی کو سکون بخشتی ہے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے
اور اس سفر میں ساتھ وہی رہتے ہیں جو دل سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔